نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہمارا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے تھے، ان کو کن کن چیزوں سے روکا گیا تھا، اور ان کے ذریعے امت محمدیہ کو کیا لیسنز دیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ. اب سورہ بقرہ ورس نمبر 40، آپ لوگ اپنے قرآن اوپن کیجئے. روٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یا بنی، سب سے پہلا ورڈ ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کیونکہ بتایا تھا میں نے آپ کو بنی کا مطلب تھا بنون یا بنین. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو آواز دی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. اسرائیل کے اندر اسرا اور ایل دونوں کا لفظ، دونوں کا مفہوم آتا ہے. اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو اسرائیل کا مطلب ہو گیا اللہ کا بندہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر یا بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو، ذکر کرو. ذکر کرنے کا مطلب ہے یاد کرنا، چاہے آپ دل سے یاد کریں یا چاہے آپ زبان سے یاد کریں، چاہے آپ اس چیز کو مسلسل یاد کریں یا بھولنے کے بعد یاد کریں. یہ دونوں ہی باتیں ذکر میں آتی ہیں. کس چیز کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نعمتی، میری نعمت کو. نعمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعمت کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی، فضل، کرم، عطا، فیض، احسان. یہ تمام چیزیں نعمت کے اندر آتی ہیں. بخشش اور نوازش بھی. ٹھیک ہے، تو اردو میں تو یہ واحد لفظ ہے، لیکن عربی کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور اس کو اس میں جنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کیا. انعام کا روٹ بھی سیم ہے، نون عین میم، انعم نام سے بنا ہے. علیکم تم پر، واوفو بعہدی اور وفا. افو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو فا اور یا، یعنی وفا کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غدر. غدر کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ دینا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورا کرو بعہدی، میرے عہد کو. عہد کا مطلب وعدہ کرنا، نگہداشت کرنا، خبر گیری کرنا، اپنی بات کی حفاظت کرنا، جو آپ نے کہا ہے اس کو پورا کرنا. یہ عہد کے معنی ہیں. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے. یعنی تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے. یہ وَإِيَّايَ وہی ایا ہے جیسے ہم نے ایاک نعبدو پڑھا تھا. تو وَإِيَّايَ صرف مجھ سے، فَارْهَبُونَ، فرحبون کا روٹ ہے را، ہ اور با، یعنی مجھ سے ڈرو. راہب کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا. آپ نے سنا ہوگا نا راہب. تو رہبہ کا مطلب ہے ایسا خوف جس میں احتیاط شامل ہو، یعنی آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کسی چیز میں اس طرح کا خوف ہونا کہ آپ احتیاط محسوس کریں اس سے. جیسے تقوی کا آپ نے پڑھا تھا، تو تقوی بھی اللہ سے خوف ہے، لیکن وہ خوف ہوتا ہے جو انجام کا خوف ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز پر راضی کر دیتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے. رہبہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ احتیاط کرنے والا. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ایک عام خوف کا لفظ ہوتا ہے. عام خوف کا کیا مطلب ہوا؟ جو باقی جذبوں میں سب سے زیادہ شدید جذبہ ہے، یعنی آپ کو اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ آپ کے سینسز پہ اثر کرنے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں خوف کے اندر ہی آتی ہیں. تھوڑا سا مفہوم ان کا ڈفرینٹ ہے، لیکن معنی ان کا سیم ہے. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقا لما، مصدقاً کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرنے والا، سچ ثابت کرنے والا، سچا کہنے والا. ٹھیک ہے، معکم
معکم مطلب جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور نہ تکونو تم ہو جانا، اولا کافرم بھی، اولا سب سے پہلے کافروں میں سے اس کا، بھی کا روٹ ہو گیا اس کے، یعنی اس کے اس کے بارے میں تم کفر مت کرنا۔ پھر آگے دیکھیے ولا تشترو اور نہ تشترو، تشترو میں اس کا روٹ ہے شین را اور یا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تشترو کا کیا مطلب ہوتا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لین دین، خرید و فروخت جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں۔ کس چیز کو مت بیچنا، بی آیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلا قیمت پر تھوڑی، یعنی تھوڑی قیمت پر میری آیات کو مت بیچ دینا، و ایایا فتقون اور صرف مجھ سے ڈرو، فتقون مجھ سے ڈرو، ولا تلبسو اور نہ تلبسو، تلبسو کا روٹ ہے لام با اور سین، لباس آپ نے سنا ہوگا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، کسی چیز کو چھپانا، ہائڈ کرنا، ڈھانپنا، ٹھیک ہے، یا مکس اپ کر دینا، گڑمٹ کر دینا کسی چیز کو۔ تو یہاں پر ڈھانپنے سے کیا مطلب ہے، گڑمڑ مت کر دو، مکس مت کر دو، کس چیز کو، الحق حق کو، کس چیز کے ساتھ، بالباطلی باطل کے ساتھ حق کو گڑبڑ مت کر دو، یعنی اس طرح دونوں کو نہ ملا دو کہ ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کتما پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، کتما کا معنی ہے چھپانا، ٹھیک ہے، نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم تو علم رکھتے ہو، تمہیں تو اس چیز کا علم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا اس کا روٹ ہے قاف واو میم، قائم کرنا، سیدھا کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کافی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، الصلاۃ صلاۃ کو، یعنی نماز کو قائم کرو، اور وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا روٹ ہے زا کاف اور یا، اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، بڑھانا، نشو نما دینا، اپلفٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک معنی ہوا، دوسرا معنی ہے اس کا پاک کرنا، صاف کرنا، اصلاح کرنا۔ تو عربی زبان میں مال کا وہ حصہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں مال سے نکال کر خرچ کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کو شریعت میں سمجھیں تو وہ حصہ جو اللہ نے ہمیں بتایا، ایک اپوائنٹڈ حصہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کیا بتاتے ہیں، ورکعو رکو کرو، رکو کرنے کا کیا معنی ہے، جھک جانا، عاجزی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اور مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ پھر اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو، تأمرون کا روٹ کیا ہے، حمزہ میم اور را، یعنی تم حکم دیتے ہو کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، یہ بھی امرا میں آئے گا، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، بالبری بر نیکی کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، وَتَنْسَوْنَ میں روٹ ہے نون سین اور یا، یعنی نسیان سے بنا ہے، اس کے معنی کیا ہے، بھول جانا، کہ تم اپنے آپ کو، انفسکم اپنے نفسوں کو تو بھول جاتے ہو اور دوسروں سے حکم کرتے ہو کہ تم نیکی کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تتلونا کا روٹ ہے تا لام اور واو، تلاوت کرنا، آپ نے پڑھا ہوگا نا تلاوت، تلاوت کا کیا مطلب ہے، اس طرح پڑھا جانا کہ اس کے مطلب پیچھے پیچھے آئے، سمجھ میں آئے، آپ ایسے تلاوت کریں گے کہ اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آئے، صرف پڑھنا بنا سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں، قرات، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تلاوت کا معنی یہ ہوا، جب آپ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو اردو کا اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ ایکچولی تلاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حالانکہ تم تو قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، الکتاب آیا ہے نا آگے، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی کتاب کون سی تھی، تورات۔ افلا تعقلون کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، باندھنا، ٹھیک ہے، اونٹ کو باندھنا، جیسے انسان کی عقل انسان کو باندھے رکھتی ہے، وہ اپنے لمٹس کراس نہیں کرتا، اسے صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، اسی طرح بالکل عقل کا لفظ اس یہاں سے لیا گیا ہے، جیسے اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے۔
تو دماغ بھی ہماری معلومات کا احاطہ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. تو افلا تعقلون، وستعینوا، وستعینوا کا روٹ کیا ہے؟ عین واو اور نون. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے تعاون، آپ نے سنا ہے تعاون کرنا، مدد حاصل کرنا. ٹھیک ہے، مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہے روکنا، کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا. کن چیزوں سے روکنا؟ اس کے اندر 3 کیٹیگری کی چیزیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ مطلب کیا؟ نماز کی طرف اشارہ ہے. لَكَبِيرَةٌ، کبیرتن، کاف با اور را کبر سے بنی ہے، کبیر اکبر، تو بڑا بھاری ہے، بڑا کام ہے یہ. اللہ علی الخاشعین، مگر خاشعین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع کرنے والے. خا شین اور حمزہ اس کا روٹ ہے. اس کے لفظی معنی ہے دب جانا، جھک جانا. ٹھیک ہے، اگر ہم اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ عاجزی اور انکساری کرنا. ایسی کیفیت، ایسا ڈر پیدا ہو انسان میں جس سے اس کے تمام اعضاء ڈرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، جھک جائیں اللہ کے آگے، خشیت سے جھک جانا، دب جانا، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا، یہ ہوتا ہے خشوع. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ علی الخاشعین، یعنی جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. الذین یظنون، اور کیا بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں؟ وہ لوگ جو یظنون، زوا نون اور نون، زن رکھنا، گمان کرنا، کسی چیز کو دیکھے یا سنے بغیر اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نہیں، میرا گمان ہے کہ اس نے شاید ایسا کام کیا ہوگا، حالانکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے ظن کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب بھی ظن کے بعد انا یا انا آ جاتا ہے، جیسے آپ آگے دیکھ رہے ہیں انہم، تو اس کا معنی یقین میں بدل جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو گمان نہیں کرتے، اب وہ لوگ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. پھر دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہیں انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے کیا کیا؟ میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو. فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، برتری کرنا. ٹھیک ہے، آپ جو ڈیزرو نہیں کرتے وہ بھی آپ کو ملے، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ بھی قبول کرتا ہے، ہمارے نیک عمل بھی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام مخلوق پر. واتقوا، اور ڈرو، اس کا روٹ بھی وہی ہے جو تقوی کا روٹ ہے. واتقوا یومن، اس دن سے، لا تجزی نفسن، نہیں جزا دے گا، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، کوئی بھی نفس، ان نفسن، کسی نفس کی طرف سے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، شیئن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. ولا یقبلو، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، ان سے، شفاعتن، کوئی سفارش، شفاعت کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شفاعت کا لفظی معنی اس کا ہے جوڑنا یا ملا دینا. ٹھیک ہے، تو کسی کے ساتھ مل کر اس کو سپورٹ کرنا، اس کی سفارش دوسروں سے کرنا، تو یہ شفاعت کا روٹ میننگ دیتا ہے. کسی چیز کو دوسرے سے ملا دینا، یعنی دو بندے ہیں، آپ نے ایک کی دوسرے سے شفاعت کی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان دونوں کو ملا دیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کسی بڑے آدمی کا چھوٹے کی مدد کرنے کے لیے اسے طاقت دینا، یہ عام معنی میں استعمال ہوتا ہے شفاعت کا. تو یہاں پر شفاعت کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، عدل کیا کہتے ہیں؟ برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے. عدل کرنا، برابری کرنا، یعنی اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. بدلہ جیسے بدلہ ہو گیا برابری کرنے کے لیے، ترازو کے پلڑوں میں جو ہوتا ہے
ایک پڑ رہا ہوتا ہے دوسرا دونوں ایکول ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا کہ اس کے بدلے وہ جہنم سے چھڑا سکے اپنی جان کو. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. ینصرون نصرت سے بنا، اس کا روٹ نون صاد اور را ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، خاص کر کے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا. تو اب دیکھیے ایک ایک کر کے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، تاکہ ان لوگوں میں سے جو صالح عنصر ہے، وہ لوگ ہیں جو بات مانتے ہیں، وہ لوگ ان آیات کو پڑھ کے اپنے کردار کی اصلاح کریں، ساتھ ہی ساتھ ان پر حجت تمام ہو جائے کہ کل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی طرح کی نعوذ باللہ کوئی قصور نہ دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں معلوم تھا، حالانکہ ان کا بچہ بچہ بھی ان تمام واقعات سے واقف تھا جو ہم نے پڑھے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی طرف اشارہ کر کے کہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، اگر آپ بھی ایسے کام کریں گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا، خواہ آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشارہ کر کے یہ بتایا کہ پچھلی قوم نے یہ تمام اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ عبرتناک سزا ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان تمام روش کو اختیار نہیں کرنا، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بنی اسرائیل کا نام، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مدنی سورت ہے. تو مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد وہاں گئے تو ایک بڑا گروہ یہود کا وہاں موجود تھا آلریڈی. جو اہل کتاب تھے وہ پہلے سے وہاں موجود تھے، اسی لیے یہاں ان کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل در نسل ان میں رسول بھیجے، ان پہ کتابیں بھیجی، ان کو ہدایت بخشی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچتے ہیں وہاں یہ پہلے سے ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے قبائل تھے مدینہ کے علاوہ، خیبر میں بھی تھے، آس پاس مدینہ کے علاقوں میں، مدینہ کے اندر ہی بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے موجود تھے یہود کے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد وہاں ان لوگوں سے معاہدہ ہوا کیونکہ سب اکٹھا رہتے تھے. کسی جگہ ساتھ رہنے کے لیے انسان کو ایک ٹریٹی، ایک پیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں، یا اگر باہر والے آ کے ہم سے لڑتے ہیں تو کس طرح ہم کو اکٹھا ہو کر رہنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا وہاں کے رہنے والوں سے، انصار سے اور یہود سے بھی، کہ آپ اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا، دشمن اگر آئیں گے تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے بھی معاہدہ کر لیا تھا. تو یہاں سے لے کے 14 رکوع تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو تلقین کیے جا رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کرائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا وعدہ توڑا. ٹھیک ہے، ان میں بہت سارے پیغمبر آئے، 4000 اراؤنڈ پیغمبر کی تعداد بتائی جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد آخری نبی تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء گزرے ہیں. اور جیسے ہم نے ذکر سنا تھا کہ بنی اسرائیل پہنچتے کیسے ہیں، فلسطین سے لے کے مصر میں آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کنعان کے اوپر جا کے، فلسطین کے اپنے شہر کو جا کے واپس سے جیتیے جنگ کے ذریعے، تو یہ بزدلی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ وہیں صحرا میں پل بڑھ کے تربیت پاتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کے ساتھ مل کے یہ جنگ کرتے ہیں اور واپس وہاں پر اپنے اپنے بستی کو دوبارہ سے جنگ کے ذریعے کانکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب عزت بخشتا ہے. لیکن جو زوال قوموں پر آتا ہے، جو حرکتیں وہ کرتے ہیں، جو بد اخلاقیاں وہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو جاتی ہیں. آگے والی آیات میں آپ کو اچھے سے کلیئر ہوگا، اسی لیے بہت اٹینٹیولی سنیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے، تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. تو ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام کی تھی. یہ جو اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے یہ اللہ کا انعام ہی ہے.
جتنے انبیاء آئے ہیں یہ اللہ کا انعام ہی آپ پہ ہے، اور میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب یہاں پہ جو وعدے کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا وعدہ لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے؟ آپ یہاں دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک سیکنڈ، یہ وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دے رہا ہے، آگے کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ کو نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ نماز آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے، زکوٰۃ آپ کا اور لوگوں کا کنیکشن ہوا، پھر جو رسول آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو ان کو ماننا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا۔ یہ جو بہتر قرض کی بات ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کے دین کے لیے، یا ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگے ہیں اور خود اپنی کمائی نہیں کر پا رہے، اگر آپ ان کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو تو آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی اپنی ارننگ کا کوئی نہ کوئی سورس چاہیے۔ ہم لوگ ان کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں جو ہمیں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا جیسے اگر کوئی آپ کا نکاح کرانے کے لیے امام صاحب آئے ہیں، وہاں ہمیں سارا دین یاد آ جاتا ہے اور ہم اپنے پیسے لٹانے کے لیے دنیا میں کہیں پر بھی جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنے ہوں، ٹیچرز کو، ٹیوٹرز کو، کوچنگ سینٹر کو، وہاں ہم سب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے ہمیں اس کو تو اور زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری آخرت کی پرواہ کر رہا ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ کو قرض دیتے رہو، اللہ کی راہ میں جو لوگ لگے ہیں ان کو دیتے رہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں آپ سے دور کر دے گا، اور ساتھ میں ایسی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بڑی نعمتیں ان کو دی، ان کو یاد دلایا۔ اگرچہ بنی اسرائیل کو جو عروج ملا، ان کو بادشاہت ملی، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن پھر یہاں اشارہ کس چیز کے لیے دیا جا رہا ہے؟ دینی سیادت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں دنیا میں حکمران بنا دوں گا، تم سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فضیلت دی ہے وہ دینی سیادت، دینی لیڈرشپ، کہ آپ کو لوگوں کا مذہبی رہنما بنایا جائے گا، آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کس طرح اللہ کے قریب آیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ان کو؟ میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی ترقی ملے گی، اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں ان کے اندر، تو ان کی مدد کرنی ہے، کتابوں کی شکل میں اللہ نے ان کو جو جتنی بھی گائیڈنس دی ہے ان کو پڑھنا ہے، ان کو الماریوں میں نہیں سجانا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، فرعون سے نجات دی، آگے آنے والی آیات میں ان کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دیکھیے، یہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں جو جو نعمتیں بخشی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی، پیغمبر، رسول، کتابیں، ہدایات اور دینی لیڈرشپ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، تو یہ ایک نمونہ ہے، یہ تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا، اور یہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ صرف ان کو ہی ملا تھا۔ اب یہ رسولوں کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہی لوگ مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی لوگ مانتے، تو کیا ہوتا؟ اچھے مسلمان بنتے یہ بھی، ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بہت مدد ملتی، سب کی اطاعت آسان ہو جاتی۔ لوگ جو ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، عرب کی قوم جو
ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لوگ ان کو بڑا مانتے تھے کہ یہ عالم ہے، ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ نبی آنے والا ہے، اس کے بارے میں ان کو علم ہے، تو ان کی طرف دیکھا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے مانا تو واقعی یہ بات سچی ہے. اسی لیے ان کا بگاڑ دوسروں کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں اور زیادہ رکاوٹ ثابت ہوئی. اسی لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ضرور یاد رکھنا، تمہیں ضرور مدد کرنی ہے. انسان کے کسی بھی گروہ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے رسول بھیجیں، یا پھر انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ ایسی کتاب بھیجیں جس میں ہدایت ہو. عربی آپ کی اور میری زبان نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے ہم لوگوں کو قرآن کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا سوائے چند باتوں کے. ایسے خوبصورت واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، بہت لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر یہ واقعات مینشن ہے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور ان سے زیادہ ہم لوگوں کو کہ سال ہو گئے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، رمضانوں میں کتنی بار آپ نے قرآن مکمل کیے ہوں گے، کتنی بار آپ قرآن خوانیوں میں پڑھتے ہیں، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعات درج کیے ہوئے ہیں. تو یہ نہایت شرم اور افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ابھی بھی ان کو موقع دیا کہ آپ کیا کریے، فالو کیجئے، نبی کی مدد کیجئے. حالانکہ ان کے اندر اتنا بگاڑ تھا، پھر بھی ان کے پاس موقع تھا اپنی غلطیاں کریکٹ کرنے کا کہ جو رسول آیا ہے آپ اس کی مدد کریے. لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو چکے تھے، برائیاں کر کر کے اپنی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دل بالکل سخت ہو چکے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت پیار سے، محبت کے ساتھ پکار رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ دیکھیے آپ، یا بنی اسرائیل کہنے کا کیا مقصد ہے؟ باپ کی طرف نسبت دی، اے فلاں کے بچوں میری بات سنو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریے. دوسری وجہ کہ آپ اپنے والد کا عمل سامنے رکھیے کہ آپ کے والد صاحب کتنے بہترین آدمی، کتنے بہترین نبی تھے، اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کا رتبہ کہاں گرا دیا؟ وہ توحید پر تھے، آپ کے اندر شرک آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگ ایسے کام کریں. حالانکہ آپ کے والد تو ایک نبی تھے، توحید پر تھے، اپنے وقت کے بہترین انسان تھے، اور آپ ان کی اولاد ہونے کے باوجود بھی کیا کام کر رہے ہیں؟ پھر کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا آخری نبی جب آئے گا اس کی نبوت کا آپ کو اقرار کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس وعدے کو پورا کیا تو میں تمہارے اوپر سے یہ بوجھ اتار دوں گا جو تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لادا ہے، اور دوبارہ سے تم کو وہی عروج ملے گا جو تمہیں سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا. یا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے عروج دے گا جیسے اللہ کی شان کیا شایان شان ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں اس ذلت سے نکال کر رکھوں گا جس میں تم ابھی ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑے تو کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ سے اس ذلت میں چلے جائیں گے. پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور مجھ سے ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. کیا مطلب ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا؟ کہ جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو دین پہنچانے میں. ہاں صوفیہ، جی، یہ آباء و اجداد کا میننگ کیا ہوگا؟ فور فادرس، یعنی ہمارے باپ دادا، ان کے بڑے جو آگے تک آپ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں وہ سارے فور فادرس اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان علماء کا رعب تھا ان لوگوں پر، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے معاملات پوچھتے تھے. تو بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری نشانیاں رسول اللہ کی دیکھ چکے تھے، ان کی کتابوں میں مینشن تھا، جو جو صفات اللہ کے نبی کی مینشن تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب چیک کر چکے تھے. ان کو پورا یقین تھا کہ یہی آخری نبی ہے. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ مجھ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ کسی بات سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کا رخ اپنی طرف پھیرا. کس چیز کا ڈر ہوتا ہے انسان کو جو اسے حق سے روکتا ہے؟ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی ہے.
سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا کس چیز کا خوف تھا کہ اگر یہ آخری نبی پر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے عقیدت مند لوگ تھے، جو ان کو بڑا مانتے تھے، جو ان کی جیبیں بھرا کرتے تھے، جو ان کو اپنا رہنما مانتے تھے، ان کی دکانیں چلا کرتی تھی، ان کے کاروبار ہی اسی طرح چلتے تھے، وہ سب کا سب مڑ کے اس کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے گا اور ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جانتے ہوئے انہوں نے سچ چھپایا۔ ڈر تھا کہ کہیں لوگ دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلا جائیں اور ہماری جڑیں کٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں اندیشہ ہے، دنیا کے جانے کا تم کو ڈر ہے، تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر کو مان کر تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تم میرے وعدے کو پورا کرو، عزتیں تو میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں عزت دوں گا۔ تم لوگوں کی چاپلوسی کرنے میں یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں اپنی محنت اور اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ جو نسلی تعصب ان کے اندر تھا کہ ہماری نسل رہی ہوگی، ہمارے اندر سے ہی نبی آنا چاہیے۔ آپ لوگ اس چیز کا مشاہدہ کریے کہ آج بھی جو شخص بورن جیو ہوتا ہے اسی کو یہ یہودی مانتے ہیں۔ اگر آپ یہودی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے یا آپ کی ماں یہودی نہیں ہوتی تو آپ ایکچولی یہودی کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ اتنا تعصب ہے ان لوگوں میں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اصلی تربیت جو ہے وہ ماں دیتی ہے۔ اگر ماں ہی یہودی نہیں ہے تو وہ ایسے والی تربیت اور پرورش نہیں دے پائے گی جو ایک یہودی ماں دے سکتی ہے۔ تو جب تک دنیا کا ڈر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ کا ڈر نہیں آتا، تب تک بندہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ یہ دونوں خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے ڈر کا یا دنیا میں اپنی ناموری کا خول ہمیں توڑنا ہے۔ سچائی اپنی آنکھوں سے دکھے گی، اور یہ جو ماحول ہے اس کو اپنے اندر سے نکالیے، اس ماحول کے اثر کو، صحیح راستہ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم ماننے سے جتنی مصلحتیں، جتنی برکتیں آئیں گی، سب سے بڑا اس کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے دنیا کا تمام خوف نکل جائے گا۔ ان سب کو چھوڑے، اس چیز کا دھیان دے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا بھی آپ سے راضی ہو تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر باقی فائدوں کے بارے میں سوچیں گے تو وہ فائدہ زیادہ دن کا ہے ہی نہیں، کچھ لمحوں کی زندگی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واپس تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو کتنے دن کے لیے یہ فائدہ ہم کو مل جائے گا؟ کون سا خاندان ہمارے کام آئے گا؟ نہ مال، نہ بچے، نہ بیوی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انسان کو حق کی خاطر کبھی بھی کسی اور کو اوپر نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ اگر حق کو دبا کے لوگوں کو یا دنیا کو اوپر رکھ رہے ہیں۔ حق کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی کام نہیں آنے والی۔ پھر دیکھیے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما انزلتو، جو آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس چیز کو جو میں نے نازل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتی ہے، یہ آپ کی کتاب کی جو آپ کے پاس ہے اس کو بھی یہ دیتی ہے کہ آپ کی کتاب بھی ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کو بھی سچا مانتی ہے یہ۔ یعنی تمہاری کتاب اور اس میں جو آخری نبی کی پیشن گوئی ہے، ان دونوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر اپنی کتاب پر ہی ایمان نہیں لا رہے وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ہی مینشن تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو جانا سب سے پہلے کافر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ نے ریجیکٹ کیا، اسلام کو ریجیکٹ کیا، لوگوں کے اندر شکوک ڈالے کہ نہیں یہ نبی تو سچا نہیں ہے۔ اگر تم نے انکار کرا تو وہ لوگ بھی تو یہی کام کریں گے جو تم نے کیا، کیونکہ وہ لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری طرف ان کا دھیان ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا خطائے معاف کرنے کا، باغوں میں داخل کرنے کا، تو اس میں یہ تمام وعدے آ جائیں گے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، ساتھ میں کلمے کا وعدہ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان چیزوں پر ایمان لائیے جو آپ کے پاس آلریڈی ہیں، ساتھ میں جو میں نے اتاری، یعنی تورات پہ بھی ایمان لاؤ، اور جو میں نے اتاری ہے یعنی قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جو اپنے پاس موجود علم تھا اس کی حفاظت ہی نہیں کری۔ تورات کتنی بار جو ہے ضائع ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنے حافظے سے اس کو لکھا،
جو لوگوں کو یاد تھا اس کے ذریعے تورات لکھی گئی دوبارہ سے، جس کی وجہ سے اس میں ایسی باتیں، اسکالرس کی باتیں آ گئیں اور ان کے بڑے پیشواؤں کی باتیں آ گئیں، ان سب باتوں کو انہوں نے اللہ کے نام پر منسوب کر کے اس میں درج کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے علم کی حفاظت بھی نہیں کی، اس کے اندر چینجز کر دیے، اپنی من پسند باتیں ڈال دیں، اپنے طرف سے اس میں فتاوے لکھ دیے۔ اور یہ کہ یہ کتاب اجنبی تو نہیں ہے، تمہاری ہی کتاب کو ویریفائی کر رہی ہے، اس لیے تم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں اس کے اندر رسول کی آمد بھی ہے، اسی لیے تم ان کے انکاری مت بنو۔ تم اس کتاب کو انکار کرنے سے اپنے ہی انکاری بنو گے۔ پلس یہ جو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم انکار کرتے ہو کہ یہ نبی سچا نہیں ہے، تو یہ ایکچولی اللہ کی کتاب کا انکار کرنا ہی ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اس نے رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ یہ ابن کثیر میں بھی مینشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جو قرآن کو لے کر آئے ہیں، اور قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وما محمد الا رسول۔ ٹھیک ہے، تو جو تمہیں علم دیا گیا ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں، لوگوں کے پاس یہ علم نہیں تھا، اسی لیے یہ ذمہ داری تمہاری ہے جو کتاب پڑھنے والے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ مدینہ میں جو یہود تھے، وہ سب سے پہلے دعوت ایمان دیے گئے، ان کو سب سے پہلے کہا گیا، اور یہ جو سب سے پہلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ کے یہودیوں کو، اوور آل دنیا میں جتنے یہودی تھے ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود جو مدینہ میں آباد تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو لوگوں کو بتائیے کہ ہاں واقعی یہ نبی سچا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس نبی کو اپنے سامنے۔ اور آیات کو کم قیمت پہ بیچنا، میری آیات کو بیچ ڈالنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچو؟ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہو، یعنی 1 لاکھ تھوڑی آپ کو 1 کروڑ لینے ہیں، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ لوگوں کی مرضی اور ان کے فائدے کی خاطر آیات کا غلط مطلب نکالا، اس میں اچھی بات چھپا کے غلط باتیں ان کو بتا دی، ان کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے، اور نتیجے میں ان سے پیسے لینے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، جو جیسے لوگ چاہتے ہیں من پسند ان کے فتوے دے کے ان سے پیسہ لیا، ان سے فائدے حاصل کیے۔ تو یہ ایکچولی کتاب کی آیات کو بیچنا ہے، یہ جو کتاب میں ہے ہی نہیں، آپ اس کے مطابق صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں بتا رہے ہیں، اور نتیجے میں ان سے پیسے لے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کتنی بھی مال و دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، اسی لیے یہاں پہ بتایا ہے نا سمنن قلیلا، کہ آپ کو چاہے ساری دنیا بھی کیوں نہ مل جائے، لیکن اگر آپ آخرت میں محروم ہیں، جنت سے محروم ہیں، تو یہ قیمت بہت تھوڑی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، پیچھے آیا نا فرحبون، یہاں پر آیا ہے فتقون، مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ڈرنے کو دوبارہ کہا گیا ہے تاکہ سیدھے راستے پر چل سکیں، ان کو دوبارہ سے آمادہ کر سکیں کہ اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں۔ احکام الہی اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک یہ جو حکم ہے، یہ ان کے ذریعے ان تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو بھی حق کو چھپائیں گے یا پھر گڑبڑ کریں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے، یا علم ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو غلط فتوے دیں گے، حق سے لوگوں کو محروم رکھیں گے، چاہے دنیا مانگ رہی ہو آپ سے، طلب کر رہی ہو دنیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو تھوڑا سا مفاد چاہیے یا لوگوں میں ناموری چاہیے۔ تو جو بھی لوگ قیامت تک یہ سب کرنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کلیئر احکام کر دیے ہیں، ہمیں دے دیے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ آپ ابھی ڈریے اس چیز سے، آپ اپنی من پسند فتوے نہیں دے سکتے۔ اینڈ فیئر اللہ اینڈ نو دیٹ یو ول میٹ ہم، یہ سورہ بقرہ کے آگے آیات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ بات جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو مرضی آپ کو کرنا ہے کریے، کل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اسی لیے اس چیز سے پہلے ہی ڈریے۔ پھر دیکھیے ورس 22، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی تم نہ ڈھانپو حق کو نہ چھپاؤ، گڑبڑ نہ کرو۔ حق کیا تھا؟
قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ وہ سچے نبی ہیں. ان کو چھپاؤ نہیں جھوٹ بول کر، سچائی کو نہیں چھپانا آپ کو، حالانکہ آپ کو پتا ہے، تم جانتے ہو اس کا. تو جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہ تم ان کو پہچانتے ہو یا نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. تو یہ انکار کی کیا وجہ ہے؟ حق کو چھپانا علم رکھتے ہوئے. یہ صاف دکھاتا ہے کہ آپ کو حسد ہے اپنے نبی سے. یہ حق کو پیش یا تو اس طرح آپ چھپا دیتے ہیں، یا پھر جب حق کو پیش کرتے ہیں تو اس طرح بولتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہمیں علم نہیں ہے اس کا، ہم نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں. تو لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ اگر ان کو یقین نہیں ہے اس چیز کا تو ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو، کیونکہ یہ تو اہل علم ہے، ان لوگوں کو تو معلوم ہے. علم کے باوجود صحیح بات نہ کرنا، اس کا نتیجہ ہلاکت ہی ہے. اگر آپ کو علم ہے اور دوسرا آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ وہاں پہ بخیلی نہیں کر سکتے. جو علم اللہ کے فضل سے آپ کے پاس ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں، تو نتیجے میں آپ مجرم بنیں گے. اس جرم سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ آپ حق کو نہ چھپائیں. آپ یہ دیکھیے نا یہاں پہ جو جرم بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس چیز پہ غور کریں، یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو حق کی بات معلوم ہے، صرف اس ڈر سے کہ آپ کا نقصان ہوگا یا آپ کی فیملی والوں کا یا آپ کے دوستوں کا نقصان ہوگا، تو آپ لوگوں سے اس بات کو چھپا لیں. ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق حق ظاہر کرتے رہنا چاہیے، بانٹتے رہنا چاہیے قرآن کو. اس سے یہ فائدہ ہے کہ کسی نہ کسی کو جس کو دین پہنچے گا، کیا پتا اس کی کتنی غلط فہمیاں دور ہوں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ یہ دیکھیے کہ اہل عرب جو کہ امی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت نالج نہیں تھی اور ان کے پاس اتنی ہسٹری نہیں تھی، رچ نہیں تھے وہ ہسٹریوں میں. ان کے مقابلے میں جو یہودی تھے، سارے عرب میں چرچا تھا کہ یہ جو ہیں بہت علم والے ہیں. ان کی شہرت باہر تک گئی ہوئی تھی کہ اہل کتاب جو بھی دیکھیں نا، اب ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بہت نالجیبل بندہ ہو، یا پھر جن کو ایوارڈز ملے ہوئے ہوں، یا کسی بھی طرح کی ہائی ڈگری ان کے پاس ہو، تو لوگ ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ہاں ان کو نالج ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے عربوں پر بھی یہودیوں کا جو تھا وہ علمی رعب بہت زیادہ تھا. پھر ان کے علماء اور جو ان کے مشائخ تھے، وہ مذہبی درباروں میں بھی اپنی شان جما کر رکھتے تھے. یعنی آپ دیکھیں گے ان کو تو بالکل شان سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے ایریاز میں، اور جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے. تعویذ گنڈوں کا کام بھی ان کا چلتا تھا، اس سے لوگوں پہ اور ایفیکٹ پڑتا تھا. اسپیشلی اہل مدینہ، ان سے تو بہت زیادہ لوگ مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس اتنے بڑے بڑے یہودی قبائل موجود تھے جو دن رات ان سے ملتے ملتے جلتے تھے آ کر. اور اسی میل جول کی وجہ سے ان کے اندر اتنا زیادہ اثر پیدا ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان پڑھ آبادی تھی وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، وہ زیادہ سمجھ لیجیے مہذب نہیں تھی، اور یہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ مہذب تھے. تو لوگ ان سے اور ان کے آس پاس والوں سے بہت زیادہ امپریس رہنے لگے. ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ قدرتی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوں گے وہ انہی کے پاس تو جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کس کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے. جو صاحب ہیں یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا واقعی یہ سچے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اسی لیے یہ سوال مکہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بہت بار کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مکہ والوں نے بھی اور ساتھ میں مدینہ والوں نے بھی، ان سب نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سچ کیا ہے. لیکن ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی. ان کے لیے یہ تو بہت مشکل تھا کہنا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط بات ہے. وہ ڈائریکٹلی کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ توحید کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی ہے. یہ انبیاء اور جو آسمانی کتابیں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، ملائکہ کا بتاتے ہیں، آخرت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. نہ ہی وہ اخلاقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتے ہیں کہ جو وہ تعلیم دے رہے تھے پڑوسیوں سے اچھا ویوہار کرو اور ساتھ میں یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا، وہ کسی چیز کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن پھر بھی ایٹ دی سیم ٹائم وہ ایگری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ واقعی یہ نبی سچا ہے. نہ وہ سچائی کو کھول رہے تھے، نہ ہی وہ ان کو ریجیکٹ کر سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، دونوں راستوں کے درمیان ایک راستہ نکالا کہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے شروع کر دیے، آپ کے مشن کے خلاف وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، کوئی الزام آپ پہ لگا دیتے یا ایسا شوشہ چھوڑ دیتے جس سے لوگ اپنے آپ ڈاؤٹس میں آ جاتے.
اسی طرح الجھن ان کے دل میں ڈال دیتے، کہتے کہ اپنے نبی سے جا کے یہ تو سوال کرو ذرا کہ اگر پچھلی امتیں اور آپ کی سیم ہیں، آپ کی شریعت سیم ہے، تو فلاں چیز حلال کیوں ہے، فلاں حرام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو لوگ اس میں الجھ جاتے، جو معصوم لوگ ہوتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کر لیتے، اسی الجھنوں کے اندر ان کو الجھانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ مل جائے، یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنا، حق کو چھپا دینا، دھوکا دینا، یہ تھا ان کا مقصد کہ آپ اپنے آپ ہی رسول اللہ پر نعوذ باللہ شک کرنے لگ جائے اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو، نیچے دیکھیے آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ہم کو نیکی پر قائم رکھتی ہے، استقامت دیتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی کا شوق پیدا کرتی ہے۔ سملرلی زکوٰۃ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، زکوٰۃ جیسے آپ کو پیچھے بتایا، دو اس کے معنی ہیں زکوٰۃ کے، سب سے پہلے کیا؟ آپ کے مال کی نشو و نما بڑھانا، یعنی زکوٰۃ سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، انفیکٹ وہ اور بڑھے گا، اس میں اور برکت ہوگی۔ اور سیکنڈ، پاک صاف کرنا، گندگی سے پاک کرنا، تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مال انسان کے اندر بھی بھلائی کرتا ہے، اس کے اپنے نفس سے بھی اس کو پاک کرتا ہے، اس کے اندر جو شیطانی وسوسے آتے ہیں اس سے بھی اس کو پاک کرتا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جو صحابہ مل کے نماز پڑھتے ہیں، یہودیوں کو ان کی جماعت پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ دیکھیے آپ اگر اس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی آپ اکٹھے نہ ہو، کیونکہ یونٹی کے اندر ہی پاور ہے۔ تو ان کو یہ جو نماز جماعت تھی، با جماعت نماز ادا کرنا، ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا یہ، وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں بکھر جائیں، ایک ساتھ نہ رہیں، اور ویسے بھی ان کے یہاں جماعت کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، علماء الگ نماز ادا کیا کرتے تھے اور لوگ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا تھا، ان کا جو ہے کریکشن کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ سارے کام ان کے علماء نے چھوڑ دیے تھے، اور ساتھ ہی ان کے یہاں زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کا کانسیپٹ ہو گیا تھا، یعنی ان لوگوں نے سود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، حالانکہ آپ اور میں اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سود کرنے والوں سے جنگ، میری اور میرے نبی جنگ کریں گے، ان لوگوں نے اپنے لیے سود کو حلال کر لیا تھا کہ ہم سود لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اگر آپ کو نیکی کے راستے پر چلنے میں کسی بھی طرح کی دشواری ہو رہی ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کو مار نہ دیں، نقصان نہ پہنچائیں، تو یا پھر آپ کو اپنی شان جانے کا ڈر ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی ڈر ہے، یا آپ امت محمدیہ کو سمجھیے کہ اگر آپ کو ان لوگوں سے اپنے دشمنوں سے ڈر ہے، حق جاننا یا بتانا مشکل لگتا ہے، تو آپ کو علاج دیا جا رہا ہے، دنیا کی ہر مشکل کا علاج، نماز قائم کرو اور ساتھ میں زکوٰۃ دو، یعنی اگر آپ نماز ادا کریں گے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں گے، تو آپ حق بیان کرنے میں ایک طاقت محسوس کریں گے، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے امور کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تو آپ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک وے آؤٹ دے رہا ہے کہ نماز پڑھیے، اور با جماعت نماز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ایک ہونا، اور ساتھ میں اللہ کے اور اس کے بندوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی آپ ایک دوسرے سے نماز کے ذریعے ملتے بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں دین کے کاموں کے لیے، لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نماز کے ذریعے سلام دعا ہوتی ہے، آپ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگ ملتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جماعت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک یونٹی والی بات ہے، پلس کبھی بھی آپ کو کسی کی نیڈ ہے یا ان لوگوں کو کبھی نیڈ ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیے نماز کے بارے میں یہ ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ نماز ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں، یہ دا پریئر ایز اے اسپورٹس میڈیم دیٹ از فزیکل اینڈ اسپریچول، آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کے لیے فزیکل بھی، یعنی آپ کے جسمانی طور پر اور آپ کی روحانی طور پر دونوں میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نماز کو صحیح طرح پڑھ رہے ہیں، صحیح موومنٹس کے ساتھ،
अगर एंड इफ अ पर्सन हैज एन इलनेस और अ कंडीशन इज नॉट हेल्दी देन कैन नॉट परफॉर्म, यानी अगर आपने नमाज को ठीक अदा नहीं किया तो मे बी आपकी जो इलनेसेस है वो भी क्योर नहीं होंगी, या आप किसी बीमारी की वजह से ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको फायदे नहीं मिलेंगे इसके। तो अगर आप नमाज उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह आपको बताया गया है तो इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं आप वो ये देखिए। जब बंदा खड़ा होता है तो इस तरह इसके जो ये बैक के मूवमेंट्स है 25% बैक पेन रिलीफ होता है अगर आप ठीक से कयाम कर रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेट है ना, ये कि आप झुक के खड़े हैं या इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं। फिर ये देखिए नी पेन, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं आप लंबा कयाम करते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं इससे। क्योंकि यूजुअली हम लोगों को इतना वेट गेन हो जाता है कि खड़े होते ही जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, हम लोगों को वेट कम करने की ज़रूरत होती है। तो नमाज के क़याम के ज़रिए भी 52% आपका नी पेन रिलीफ होता है। आपकी नीज को आदत पड़ती है उठने बैठने की झुकने की। फिर एंकल्स के ऊपर आपका बोझ आ रहा है, उसके बाद नीचे टोस के ऊपर आ रहा है, तो ये सब परसेंटेज के हिसाब से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है जब आप कयाम में हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखिए रुकू की हालत में है तो आप जब अपनी कमर सीधी रखते हैं एक लाइन में, तो आपका जो ये लो बैक पेन है जो सबसे ज्यादा लेडीज को होता है उसकी क्योर है, प्लस आपका जो ये हिप पेन है इसके अंदर रिलीफ मिलता है। फिर नी पेन तो आपको बताया ही, क्योंकि अब आपका जोर पूरा आपका वजन नीज पर आ गया है, 63% नी पेन रिलीफ। देन सिमिलरली एंकल एंड टो। फिर ये देखिए जब आपकी कमर झुकती है रुकू के, सिर्फ रुकू के यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हैं, तो जो विमेंस के अंदर जो कमर इसकी बैक स्पाइन जो कहलाती है वो स्लिपरी होती है, यानी उसकी मूवमेंट्स अच्छी होती हैं। तो जब आप उस टाइम पे जब बर्थ के टाइम पे आपकी जो जॉइंट्स है हिप बोन्स हैं अगर वो नैरो हो जाती हैं, यानी अगर वो अकड़ी अकड़ी हुई होती हैं, उनके अंदर जगह नहीं होती खुलने की, जस्ट बिकॉज आपने नमाज के अंदर रुकू ठीक से किया होता है, आपकी जॉइंट्स को स्लिप करने की आदत होती है, तो उस टाइम पे आपको मुश्किल नहीं होगी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। फिर देखिए कैन improve the location of the baby is not good for mother who is pregnant so that at the time of childbirth does not experience this fracture, यानी एक ऐसी मूवमेंट जो आप बेबी को कैरी करते टाइम पे फील करते हैं, क्योंकि आपकी बोन्स और आपके मसल्स बैक के स्ट्रांग होंगे, फ्रैक्चर होने का डर नहीं होगा कि आप नीचे से एकदम ऊपर उठते हैं तो आपकी कमर पे फ्रैक्चर टाइप की फीलिंग है। फिर ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट से होती है वो पूरी बॉडी में ब्रेन में नर्वस सिस्टम में जाती है। उसके अलावा जो स्पाइन की डिजीजेज हैं, कमर की तकलीफ हो गई या फिर गाउट का पेन है, गाउट इज गठिया, या आपके चेस्ट में पेन होता है जो बार बार हो रहा है, या उसके अलावा आपको स्लिप स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट लोग तो जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो लोग मना करते हैं कि रुकू मत करना आप। अगर आप ठीक तरह से करें तो ये आपकी एक्सरसाइज का काम करेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कितनी मूवमेंट आपको पेन नहीं दे रही। फिर देखिए क्योर्स स्पाइनल एब्नॉर्मलिटीज फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर सिटिंग पोजीशंस, यानी हम लोगों के बैठने की पोजीशंस ऐसे होती हैं कि हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ झुक जाती है, जो आप डिजीजेस देख रहे हैं ना काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलियोसिस, ये स्पाइन की डिजीजेस हैं, यानी आपकी कमर एक तरफ झुकने लग जाती है सीधी तरफ या उल्टी तरफ। तो सही रुकू करने से ये भी क्योर होते हैं। फिर ये सजदे की और ये तशाहुद की पोजीशन है। सजदे में आपका लोअर बैक पेन, एंकल टो के साथ साथ आपका जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस आपके रिस्ट की पोजीशन भी है, यहाँ पे आपको रिस्ट पेन भी दूर होता है अगर आपने सजदा ठीक किया है। आपकी नाक ज़मीन पर लगी है सजदे के टाइम, ऐसा नहीं हो कि आपकी नाक उठी हुई है, तो उससे क्या होगा आपका माथा और आपकी नाक एक ही लाइन में होगा, लिहाजा आपका पेन जो है आपका पूरा फोर्स जो है वो रिस्ट पे आएगा, तो आपके रिस्ट को भी एक्सरसाइज की आदत होगी। तो ये बताया है सजदे का इफेक्ट कि आपके अंदर मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है, चेस्ट मसल्स विमेन के भी डेवलप होते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी में ब्रेन तक ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड्स देखिए, अतमुरून अन्नासा बिलबिर्री व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब, कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप उस नेकी को नहीं करते हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो। यहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि बाज यहूदी अपने मुसलमान हुए वे यहूदियों से कहते थे, यानी जो यहूदी मुसलमान हो गए थे, कि हाँ तुमने अच्छा मजहब, ये अच्छा मजहब है, तुमने ठीक करा, यानी इस्लाम में आके तुमने ठीक करा, कायम रहो इस पे, लेकिन
خود اس کو ایگری نہیں کرتے تھے. یعنی آپ دوسرے سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک کام کر رہے ہو، لیکن اتنی ہمت آپ میں نہیں ہے کہ آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، مسلمان نہیں ہوتے. اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افلا تعقلون. کہ لوگ جو ہیں قول و فعل کا تضاد ہے، یعنی بولنے میں تو آپ بہت انٹیلیجنٹ ساؤنڈ کرتے ہیں، لیکن جب عقل استعمال کرنے کی باری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ، بالکل جاہل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی وہی ہے، آپ اپنی انا کا شکار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ چیز نقصان دے گی، میری پوزیشن کو نقصان دے گی. تو اسپیشلی یہودی علماء کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا ہی کافی نہیں. اگر آپ بولتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم قرآن پڑھ رہی ہو، حالانکہ آپ کو بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کو خود نہیں کر رہے، تو صرف اپریشیٹ کرنے سے آپ کو نیکی نہیں مل جائے گی. ہو سکتا ہے اچھے کام پہ ترغیب دینے سے آپ کو اس کی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ہم نے پڑھا تھا، شیئرنگ پہ ملتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بھی تو اس کا فائدہ پہنچائیں. ایک حدیث ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو شب معراج پہ دیکھا گیا کہ جن کے ہونٹ، ان کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ دیندار وائز لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی خبر نہیں لیتے تھے، صرف دوسروں کو بولنے تک ان کا دین تھا. بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیسے پہنچ گئے، تم تو بہت نیک آدمی تھے. تو وہ کیا جواب دیں گے آپ کو پتا ہے؟ ان کا کیا جواب رہے گا کہ ہم دوسروں کو تو بتاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے. تو اسلام میں اصل نیکی دوسروں کو بھی بتانا اور خود بھی کرنا، کیونکہ اسی بات میں اثر ہوگا جس میں ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا، ورنہ وہ کان کے اوپر سے نکل جائے گا. یہ بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے، ہم خود اس کو فالو کرنے والے ہوں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، تم کو صحیح غلط پتا ہے. جو بندہ خود بھوکا ہوگا وہ دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ خود بھوکے ہیں، پہلے اپنے آپ کو کھلائیں گے یا دوسروں کو دے دیں گے؟ حالانکہ اسلام میں نیکی کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے پہلے دوسروں کو رکھیں، لیکن اگر آپ کی ہی نیڈ کسی طرح کی پوری نہیں ہوئی ہے، آپ دوسروں کی نیڈ کا کیسے خیال رکھ پائیں گے؟ اسی لیے آپ خود بھی کھائیے، یہ نہ ہو کہ آپ نہ کھانے سے بیمار ہو جائیں. آپ خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے. اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے. یعنی آپ خود بھی پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائیے. کبھی یہ نہ کہے کوئی کہ آپ خود تو فالو نہیں کر رہی ہو. پھر دیکھیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور آپ کیا کریے، مدد مانگیے صبر کے ساتھ. حق کے راستے پہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس میں صبر کیجئے اور نماز پڑھیے. اللہ سے مدد مانگنے کے دو ذریعے آپ کو اور مجھے بتائے گئے ہیں، نماز اور صبر. اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے بندے، وہ جو سمجھدار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نماز بالکل بھاری نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اپنے رب سے مل رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، دین کا کام کرنا، قرآن سمجھنا، لوگوں تک میسج پہنچانا. آپ کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی، آپ کو بہت چیزوں کا سامنا ہوگا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دل چھوڑ بیٹھیں گے، اپنا کام چھوڑ دیں گے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، یا میں بالکل آؤٹ آف دا سوسائٹی لگ رہی ہوں کہ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں، میں کچھ اور کر رہی ہوں. تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی ضرورت ہے. وہ آپ کو مدد ملے گی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے، خود عمل کرنا، اس کے بعد لوگوں کو بتانا، اور جب دوسروں سے کہیں گے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ باتیں بنائیں گے آپ کے اوپر کہ آپ پہلے تو ایسا کرتی تھی اب ایسا کرتی ہیں. ان ساری باتوں کو آپ کو کیسے سہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حل دے دیا. مدد مانگیے، نیکی پر قائم رہنے کے لیے مدد مانگیے اللہ سے. حق بیان کرنے کے لیے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میں تو لوگوں کو بات نہیں سمجھا پا رہی اور میں خود بھی عمل کرنے میں بہت کمزور ہو رہی ہوں، لہٰذا میری مدد کیجیے. دعا مانگیے اللہ سے اور صبر کے ساتھ جم جائیے اس چیز پہ.
آپ کو پتا ہے جتنا بندہ صبر، جتنا اطاعت کرتا ہے بندہ، یعنی اللہ کی جتنی بات آپ مانیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو استقامت دے گی، اور اس استقامت کے نتیجے میں جیسے کہ سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 65 to 70 کہ آپ کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی، آپ نے ان سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے، وہ تمام سنتیں آپ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے گا کہ آپ جم جائیں گے اس کام میں۔ صبر کے اصلی معنی، لغوی معنی جو میں آپ کو بتاتی ہوں، روکنے کے اور باندھنے کے ہیں، خود کو روکنا اور باندھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ ارادے کی مضبوطی، یا آپ نے جو ارادہ کیا ہے، آپ نے ڈٹرمنیشن دکھائی ہے، اس میں آپ جم گئے، اور ساتھ میں اپنے آپ کو اچھے کاموں پہ روکنا، اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا، ایٹ دی سیم ٹائم نیگیٹو ریئیکشن سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی، یعنی اچھے کاموں پہ، نیکی کے کاموں پہ بھی اپنے آپ کو جمانا، اس کے علاوہ برے کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور اگر کوئی اور آپ کے اوپر کرتا ہے، کسی طرح کا ظلم کرا ہے یا کچھ بھی ایسا جو آپ کو تکلیف دے، اس وقت آپ کا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس چیز کو کنٹرول کرنا۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے 10 12 باتیں سنا دی، پھر آپ بول رہے ہیں کہ میں تو اب صبر کروں گی، بس میں تو اب اس کے جان پہ صبر پڑوں گی، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ پہلا ریاکشن ہی آپ کا ایسا تھا کہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالا اور آپ نے اپنا کیس اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو باہر کی مشکلوں میں بھی، اور جو آپ کے اندر جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے تکلیف، اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی پرسنالٹی سامنے آتی ہے جس سے لوگ بھی بہت امپریس ہوتے ہیں، پلس ایک ایسا میسج جاتا ہے کہ واقعی اسلام یہ ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی پاور آتی ہے جو نارمل حالات میں آپ نہیں فیل کریں گے، ایک سچویشن میں جہاں پہ آپ نے صبر کیا، وہ اس کے مقابلے میں اب دوسری جگہ پہ جہاں آپ نے ریاکشن دے دیا، وہ ایفیکٹ ہوگا ہی نہیں۔ لوگوں کے اوپر ایک ایفیکٹ جاتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ پہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے، دونوں سچویشن کے لیے آپ کو صبر کی بے پناہ ضرورت ہے، اور نصیحت اسی کی اثر کرتی ہے جو اپنے آپ پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے خود سب سے پہلے جمنا، چاہے نماز ہو، عبادت ہو، نیکی کے کام ہو یا برائی سے رکنا ہو، سب سے پہلے خود کو روکنا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو جانماز پہ یا پھر اعمال پہ ٹکائے رہنا، یہ سب صبر کی ہی صورتیں ہیں۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع جیسا بتایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع ایک دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جو پورے جسم پر اثر ہونے لگتی ہے، اندر سے آپ جھکاؤ فیل کرتے ہیں، آپ سکون فیل کرتے ہیں اللہ کے آگے ایک دب دب کے کہ ہاں میرا رب میرے سامنے ہے، وہ جھکنا خشوع کہلاتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے ان دونوں ہتھیار کی ضرورت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں دی گئی، یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، کہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑی بھلائی جو کسی کو ملی ہے وہ صبر ہے، اس سے بڑی کوئی چیز کسی کو ملی ہی نہیں۔ تو جس کو صبر کرنا آ گیا اس کو ساری نعمتیں مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دے دیا۔ اور جو شخص اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جس سے وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، مگر جو پوری رضا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے نماز چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھیے نا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ بندے جو جانتے ہیں کہ ان کو اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنا ہی نماز کا ان کا شوق بڑھے گا۔ جو دنیا میں شوق کے ساتھ نماز کو جائیں گے، وہی آخرت میں بھی شوق کے ساتھ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے دوڑیں گے، کیونکہ آپ خود دیکھیں نماز بھی ملاقات ہے اللہ سے، نماز میں بھی تو ہم دوڑتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے جا رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جن کو یقین ہے کہ انہیں واپس جانا ہے، تو وہ دوسرے کاموں سے پہلے نماز کو پرائیورٹی بنائیں گے کہ ہاں مجھے سب سے پہلے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے، جو آج دوڑ لگائیں گے دنیا میں، وہی کل اللہ کے پاس دوڑ لگائیں گے۔
اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خاشعین ایک خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس طرح مسکینی سے سر جھکا کے بیٹھے رہنا اور ایک آرٹیفیشل اس طرح کا اپنا گیٹ اپ بنا لینا کہ لوگ دیکھ کے کہیں ہائے یہ تو بڑا بیچارہ انسان ہے، کیا یہ چیز خشوع ہوتی ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو بالکل مریل سا اور مریض کی حالت میں گندے ہو کے اور پرانے پھٹے کپڑوں میں رکھیں اپنے آپ کو، کیا یہ خشوع ہے؟ خوشو کا اظہار تو عمل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہونا، اپنی بات کو قوت کے ساتھ کہنا، اچھے سے چلنا، یعنی کانفیڈنٹ آپ کی چال بھی ہو اور آپ کی بات میں بھی کانفیڈنس ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ خوشو کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ مسکین ہو کے سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو غلط ہے، پھر بھی آپ کو کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں اس کا دل نہ دکھاؤں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا خوشو ہے؟ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے سامنے غلط کام ہو رہا تھا میں نے اسے نہیں روکا، تو اس بات کو کانفیڈنٹلی پورے حوصلے کے ساتھ کہنا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، یہ چیز نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھے طرح سے کر سکتے ہیں، تو پوری قوت کے ساتھ اس بات کو کہیے۔ وہ عاجزی انکساری ہو کہ آپ کے دل میں اس بندے کی بھی محبت ہو اور اس برے کام کو آپ روکنا چاہیں، وہاں پر آپ کو ایسا نہیں سوچنا کہ نہیں زیادہ بول دیا یہ ہرٹ ہو جائے گا، آپ حکمت کے ساتھ پیار سے اس سے بات کریے۔ حق کے معاملے میں چھوٹے بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں کو پیار سے سمجھانا ہے، حق کی بات بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہم پہ جو قرض دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے، ان لوگوں تک میسج دے کر، تو اپنے دل کو اس بوجھ سے خالی کرے جو آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہو اس کے باوجود بھی آپ جواب نہ دے رہے ہو۔ اور ایسے ہی بلند آواز سے بولنا ہے، کانفیڈنٹلی بولنا ہے، ایسا نہیں بولنا کہ آپ کا فیس کہیں اور کسی اور سے بول رہے ہیں اور وہ بندہ سمجھ ہی نہ پا رہا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ منہ میں بات کر رہے ہیں اور آپ اپنی بات میں کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہم جو مسلمان ہونے پہ ہم بالکل کانفیڈنٹلی برقع پہن کر باہر جاتے ہیں، حجاب کیری کرتے ہیں، ہم کو بالکل پرواہ نہیں ہے کوئی ہمیں کیا کہے، بیکاز ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، کہ ہم لوگوں سے مرعوب ہو کر اپنے برقعے اتار دیتے ہیں اور اپنا گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں اور ویسے ہی اٹائر کیری کر لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خشوع میں آئیں گی کہ واقعی آپ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں یا آپ دنیا سے خشیت رکھتے ہیں، کیا آپ دنیا سے ڈرتے ہیں؟ پھر یہ دیکھیے لاسٹ ورسز ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے تم کو سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ دنیا میں تو بہت سی قومیں آباد تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دینی رہنما بنا کر انہی لوگوں کو چنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے بعد کس کی باری ہے اب؟ آپ اور میں بہت بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کس کو کہا ہے، اور اس دن سے ڈرنے کے لیے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے کوئی معاوضہ دے کر یا نعوذ باللہ کوئی چیز گروی رکھ کر اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری جان چھڑا دیجئے، یا آپ اپنی ساری دنیا کو، اپنی فیملی کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے۔ اس دن کا حال یہ ہوگا، جن گھر والوں کی، دوستوں کی وجہ سے، پیاروں کی وجہ سے ہم آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کل ہم انہی کو آگ میں ڈال کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے۔ اتنا سخت دن ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اہل کتاب ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ انعامات یاد دلا رہا ہے، اس میں آپ اور میں ان انعامات کو یاد کریں جو اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ایک انعام اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو سب پہ فضیلت دی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو سب سے زیادہ فضیلت دی تھی وہ کس کو دی تھی؟ بنی اسرائیل کو تھی، یعنی ہم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جو تمام عالم کے لیے لیڈرز تھے وہ یہی لوگ تھے۔ جب انہوں نے گناہ کیا، اپنے کام کو چھوڑا، اپنی کتاب کو چھوڑا، جیسے ہم لوگ اپنی زندگی کے اپنے مالک بنے ہوئے ہیں، اپنے قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے اللہ اور رسول کی باتوں کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہم خیر امت کا لقب جیسے اللہ نے ان سے چھینا ایسے ہم سے بھی چھن جائے گا۔ اسی لیے ایک وارننگ ہے یہ کہ ان انعامات الہی کو ایک خاص نسل ہی لے سکتی ہے،
ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہی ملتا ہے. اگر آپ کا اور میرا ایمان ایسا ہے، ہمارا عمل ایسا ہے، اور نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے، اطاعت کر رہے ہیں، تو ہی ہم کو یہ منصب ملے گا. ادروائز ہم سے بھی یہ منصب چھین لیا جائے گا. اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے ہم بھی خیر امت کی بجائے شر امت بن جائیں گے. یعنی سب سے بری امت جو الٹا لوگوں کو بہکا رہی ہے. اب لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، اچھا یہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. یعنی ہم ہی اپنی پوری قوم کا نام خراب کیے ہوئے ہیں پوری طرح سے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء بھیجے، لوگ بھیجے، اس کے علاوہ بزرگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے ہونے کے باوجود بھی اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھا. جھوٹے بھروسے کہ ہمیں فلاں پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ایسے ہی ہم سمجھے کہ ہماری نسبت جو ہے فلاں پیر بابا سے یا کسی بڑے بزرگ سے ہے تو ہم بچ جائیں گے، ہم ان سے دعا کے لیے کہہ دیں گے. یہ جو بھروسے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، یہ غفلت ہے کہ بندے کو خود تو کام نہیں کرنا لیکن دوسروں کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایسے ہی ہمارا یہ سوچنا کہ ہم خود تو کام نہیں کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشوا دیں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارشیں کر دیں گے. یہ غلط فہمیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کی اور میری دور کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ریفلیکشنز، اللہ کے فیورز کو یاد رکھنا ہے. پھر وعدوں کو اللہ نے جو ہم سے کروائے ہیں وہ پورا کرنا ہے. صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے. قرآن کو بالکل نہیں جھٹلانا، اس کی کوئی آیات کو نہ قولی نہ عملی، یعنی ہم عمل کچھ کر رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں. پھر اپنی پسند کی باتیں ماننا، باقی چھوڑ دینا. نماز و زکوٰۃ کا خیال نہ رکھنا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ پوائنٹس ہیں ہمیں دھیان رکھنے کے. دوسروں کو بتانے سے پہلے خود پر اپلائی کریں. صبر اور نماز سے مدد لیں. ایسے ہی اس دن سے ڈریں جب کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا. اسی لیے اپنے آپ کے لیے آج ہی خود تیاری کریں تاکہ کل ہم کسی سے سفارش نہ کروا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.